سامنے پیش کیا، اور اس میں جو ہے قرآن کریم کے اندر یہ بات ملتی ہے، یہ بات ملتی ہے کہ جب دنیا کی اذان ہو جائے تو دنیا کے سارے خرید و فروخت سب چھوڑ دو۔ جب دنیا کی اذان ہو جائے تو دنیا کے سارے خرید و فروخت چھوڑ دو اور چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، میں آپ تمام حضرات کے سامنے وہ بات ایک بات اس سے ہم تمام کی نصیحت ہوگی، ہم تمام کی ایک سبق جو ہے آموز بھی ہے۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، آج ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کو بھی پڑھا کہ جب تم لوگوں میں ایک ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برے کام سے روکے اور آگے سنا۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کب آنے والے ہیں؟ آج ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، جو راستے کی طرف بلائے، جو راستہ کو اللہ پسند کرتا ہو، وہ راستے کی طرف بلائے، جس کام کو اللہ کے نبی پسند کرتے ہو، وہ مطلب راستے کے لیے بلائے، وہ کام کے لیے بلائے جس میں دنیا آخرت کی بھلائی۔ تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کب بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ اس کا فکر کون کرے گا؟ میرے عزیز دوست بزرگوں، اور میں نے حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں مختصر بات کہہ دوں، اس کے بعد پوری وضاحت کے ساتھ میں آخر میں بولوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان۔ آج تو بعض مسلمان ایسے ہے کہ ان کا بدن بھی پاک رہتا بھی نہیں رہتا، کوئی ٹھیک ٹھکانا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بدن ناپاک ہو، پیشاب کر کے پانی نہ دیا ہو، بدن خراب ہو، ناپاک ہو، اسی حالت میں اگر ان کی موت آ جائے تو ایمان چھن جانے کا ڈر ہے۔ شیطان جو ہے ایمان کو جو ہے سلب کرنے کا ڈر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو بالکل ایسا ہو کہ ہمیشہ پاک و صاف ہو، ان کے ساتھ میں فرشتے رہتے ہیں۔ اب جب انسان مسلمانوں کا بدن ناپاک ہوتا ہے تو فرشتے اسے دور ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آج انسان جو ہے اللہ کے حکم سے، نبی کے طریقے سے، دعوت اللہ سے ہم کتنے دور ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم لوگ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو ہم تمہارے بیچ میں ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے، مولی گاجر کی طرح کاٹے جاؤ گے، مولی گاجر کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ آپ دیکھ رہے دنیا میں برما میں کیا ہوا ہے؟ میرے عزیز دوستو، دنیا کے ممالک میں تاریخ میں تواریخ میں ہم اندازہ لگا کر دیکھیں کہ انسان اگر اللہ کے رسول کو چھوڑ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے، تو ان پر کیا کیا مصیبت آئی ہے اور کیا کیا مصیبت کو اللہ نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم خود قرآن ہے پڑھتے نہیں اور سنتے نہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ہم لوگوں کا ہو گیا اور کاشی سے بولتے ہوئے، میرے عزیز دوست بزرگوں، وہ دعوت جو صحابہ ایک اللہ والے لوگ ہو رہے، ایک اللہ والے غیر مسلم بھائی کا جنازہ گزر رہا ہے، ان کی ڈولی لے کے جا رہے ہیں، غیر مسلم بھائی کو لے جا رہے ہیں۔ اب ہم لوگوں کا قبرستان ہوتا ہے، ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے تو پتا ہے۔ اب لے کے جا رہے ہیں
بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہے اس جنازے کو میت کا ڈوری کو دیکھ کر رو رہے ہیں. تو کسی کو صاحب آ کر پوچھے اے اللہ کے ولی اللہ کے دوست آپ جو ہے اللہ والوں کا جنازہ گزرتا رو رہے ہیں تو الگ بات تھی. کوئی نمازی کا جنازہ گزر رہا ہے روتے تو الگ بات تھی. کوئی حکم الہی فرمان رسول کے چلنے والوں کا جنازہ گزرتا تو کچھ اور بات تھی. لیکن ایک جو ہے غیر بھائی کا جنازہ گزرنے کا آپ رو رہے ہیں, اس کا کیا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے ولی نے اتنے ٹھنڈے مزاج سے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے گا کہ تم نے ان تک جو ہے دین کی بات پہنچائی تھی تو میں اس میں کیا جواب دوں. میرے عزیزو تک دین کی بات پہنچائی تھی اس وقت میں کیا جواب دوں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کے رکاوٹ نہ بن جائے. میرے عزیز و دوستو بزرگوں آج اپنے والے تو ایسے ہیں, اپنے والے تو اپنے والے ہیں. آج ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں, حدیث کو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا, زمین کو اللہ برقرار رکھے گا, آسمان کو برقرار رکھے گا, مینا کو برسائے گا, ہوا کو چلائے گا. جب اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہ رہے گا, دنیا سے توڑ پھوڑ کر چورمار کر دے گا. تو پتہ چلتا ہے یہ دنیا جو ابھی تک قائم ہے اللہ والوں کی شان ہے, اللہ والوں کی برکت ہے, جس کی وجہ سے ابھی تک یہ اللہ کا جو ہے نظام جو ہے ابھی تک جاری و ساری ہے. آج ہر جگہ آباد ہے, بازار آباد ہے, گھر آباد ہے. اگر آباد نہیں تو اللہ کا گھر آباد ہے. ہر جگہ آباد ہے. جہاں پر آباد کرنے کو منع کیا گیا وہ جگہ آباد ہے, اور جہاں کو آباد کرنے کو کہا گیا وہ کیا. میرے عزیز دوستو بزرگوں اتنی بڑی جو مسجد ہے آپ کے بستی میں, میرے عزیز دوستو بزرگوں آج ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے کاکرا بستی والے بھائیوں بزرگوں دوستو آج ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بستی میں اگر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو وہاں کے نمازیوں کا تعداد کو دیکھتے ہیں, مسجد کی بات کو سنتے ہیں. جب سنتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, حکم الہی کی تعمیر ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ عذاب کو ٹال دیتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. مسجد میں لگ بھگ جو ہے ہر نماز کے وقت میں جو ہے اس مسجد میں 25 سے 30 آدمی ہر نماز میں ہونا چاہیے. لیکن مسجد میں 2-4 لوگ نماز پڑھتے ہیں. میرے عزیز دوستو بزرگوں ہم لوگ ایک پلیٹ کھانا کھاتے ہیں, ہم لوگ ایک پیالہ میں اگر پیالہ میں کھانا دے چاول کے پیٹ بھرے گا وہ آدمی کا دعا ملے گا. وہ آدمی کا خوراک ایک برتن کا ہے, لیکن ہم نے ایک پیالہ ان کو کھانا دیے, چاول بھات دیے تو ان کا پیٹ بھرے گا. تو مسجد کا خوراک اتنا ہے, ہم اتنا خوراک نہیں دے رہے ہیں, تو مسجد کی دعا بھی لیتے ہیں. میرے عزیز دوست بزرگوں اللہ والے کی قصہ جو ہے اللہ والوں کا واقعہ تو ایسا ہے, لیکن آج ہم لوگ اس سے بہت دور ہے. آج ہم لوگ اس سے بہت دور ہیں, کوسوں دور ہیں. قرآن میں آیت ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تم جس کے ساتھ میں رہو گے, جس کا کام کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا ہے. تم جس کے ساتھ رہو گے, جس کا کام کرو گے اسی کے ساتھ میں تمہارا حشر ہوگا. صدیقین, شہداء, صفا, صالحین, ائمہ, مجتہدین جو ہے اللہ والے, ان لوگوں کے صحبت میں طرز عمل میں زندگی گزارو گے, انہی لوگوں کے صف میں حشر کے میدان میں لائن میں کھڑے ہو گے. اگر تم جواریوں کے, بے نمازیوں کے اور ایسے نافرمانوں کے اگر لسٹ میں اگر رہو گے, ان کے طرز زندگی میں رہو گے تو انہی کے ساتھ میں حشر. میرے عزیز دوست بزرگوں آج ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج ہم لوگ کو دنیا کی بات بہت سمجھ میں آتی ہے, قرآن تلاوت کرنا نہیں سمجھ میں آتی ہے, خبر پیپر پڑھنے کا بہت شوق ہے, لیکن قرآن کی تلاوت کرنے کا ہم کو شوق نہیں. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. میرے عزیز دوست بزرگوں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. وہ
ضعیفہ دن بھر محنت کر کے مزدوری کر کے مانگ کے گج کے اب وہ جو ہے پیسہ جمع کر کے تیل لے کے جا رہی ہے کہ گھر کو لے کے جا کے جو ہے سبزی تو بنے گا ترکاری تو بنے گا. اب بوڑھی آدمی ہے ضعیف ہے اب وہ لاٹھی ٹھوک ٹھوک کر کے چل رہی ہے اور چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی اور وہ بھی گر گئی, اس کا تیل بھی زمین میں گر گیا اور زمین میں گر گیا. اب بوڑھی جو ہے عمر فاروق زمانہ کا جو ہے خلافت کا دور تھا, بیت المال کا سسٹم تھا, بیت المال میں پیسہ رقم جمع رہتا تھا, غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا, جو پریشان ہے ان کو دیا جاتا تھا. میرے عزیزوں بڑھیا جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی کہ اے عمر آپ کے زمانے میں آپ کے خلافت میں کیا انصاف نہیں ملے گا؟ بولے کیا انصاف؟ ہر انصاف ملتا تمہارا کیوں نہیں ملے گا؟ میں ضعیفہ ہوں, کمزور ہوں, بے کس ہوں, بے سہارا ہوں اور ضعیفہ ہوں. میں چل رہی تھی اور ہمارا جو ہے پیر پھسلنے سے ٹھوکر لگنے سے گر گئی تو میں گری, مجھے لگا چوٹ اور تیل زمین میں گرا تو تیل زمین میں گر گیا. ہم کو اس کا انصاف چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو بعد انصاف مل جائے. کتنا تیل گرا ہے؟ بولے اتنا تیل گرا ہے. ٹھیک ہے اتنا تیل بیت المال سے لے لو. بولے نہیں, یہ انصاف نہیں ہے. تو محنت کر کے مزدوری کر کے گھر گھر میں گھوم کے پسینہ بہا کے جو تیل میں لائی تھی وہی تیل مجھے چاہیے, تمہارا تیل کی کوئی ضرورت نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, آ کر کے اس زمین پر گئے اور جا کر کہا اے زمین, یہ ضعیفہ کمزور تھی, نادوا تھی, ناقص تھی, کمزور تھی اور ٹھوکر لگ کے گرنے سے تو اس کا تیل پی لیا ہے, اس کا تیل واپس کر دے. ایک بار بولے کوئی جواب نہیں, دو بار بولے کوئی جواب نہیں, تیسرا مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہے اٹھے اے زمین, اگر تو اس بڑھیا کا تیل واپس نہیں کیا تو بے نمازی کو تیرے گود میں دفن کر دیں گے. زمین کو اللہ نے قدرتی زبان دیا. زمین کہتی ہے اے عمر, میں جتنا تیل پی ہوں گلے کا نچوڑ نچوڑ کر واپس تو کر سکتی, بے نمازی کو اپنے گود میں سلانا پسند نہیں کرتی. یہ کہہ کے سارا تیل واپس. میرے عزیزوں, نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ ہم کتنے نماز پڑھتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والوں کو اگر وہاں دفن کیا جائے تو زمین کو قدرتی گواہی دی جاتی ہے اور وہ کہہ کے تیل واپس کر دیتی ہے. تو نماز پڑھنے والا کتنا پیارا ہے اور نہیں پڑھنے والوں کو کتنا بڑا لڈو ملے گا اندازہ. لیکن آج ہم لوگ اللہ کے گھر سے بہت دور ہے, بازاروں سے بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے یوں فرمایا سب جگہوں سے اچھا جگہ اگر کوئی جگہ تو اللہ کا گھر ہے, سارے جگہوں سے اگر کوئی خراب جگہ ہے تو بازار ہے. بازار میں کوئی اعلان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ٹکاٹک جو ہے آباد ہوتا ہے. لیکن مسجد میں ہر جمعے میں بیان میں کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی مسجد کی رہا ہے. میرے عزیز و دوست بزرگوں, اسی لیے کسی شاعر نے خوب کہا کہ یہ آئینہ کس کو دکھاؤ اے مومنوں, کل مسجدیں کچی تھی تو نماز تھے پکے, اس بات سے ہم کو دکھ ہوا آج کہ آج مسجدیں پکی ہے تو نماز نہیں. مسلمان کتنے دور آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھ رہے کہ ہمارے اوپر چل رہی ہے. اب جو ہے انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا. اب یہ جو ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو مطلب معلوم ہے, قرآن کریم میں آیت ہے کہ تم ہی اس دنیا کے اس سلطنت کے تمہارے اوپر تم کو ہی مطلب بادشاہ بنایا جائے گا, تم ہی اس سلطنت کے بادشاہ بنو گے. کب بنو گے؟ جب تم سچے پکے مومن بنو گے. اگر نہیں بنو گے تو پھر غیر اللہ کو ہاتھ میں ہوگا. آج ہم کو کسی اور کے جو ہے سر میں ڈبڈبی بجانے کے بجائے کوئی اور ہم کو ڈبڈبی بجا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو رسی پکڑنا تھا وہ چھوڑ دیے, اسی لیے یہ ہمارے اوپر آ رہا ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, ایک آدمی آیا, بولے بھائی صاحب ہمارا تو ہمارے گھر میں بیوی نہ سنتی ہے, نہ بیٹا سنتا ہے, نہ عورت سنتی ہے, کوئی نہیں سنتا ہے. تو ان کو میں نے کہا کہ تم اللہ کا نہیں سنتے تو یہ تمہارا کیسے سنیں گے؟ اللہ کے ولی کے پاس ایک نوجوان دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کے بولا ان کے ہاتھ میں, نوجوان کے ہاتھ میں جو جانور گھومتا ہے اس کا نام میں نہیں بولتا, جو جانور باہر گھومتے ہیں وہ ان کا زنجیر ان کے ہاتھ میں ہے.
تو بولے کہ آپ اچھا اللہ کے ولی آپ کو میں ایک سوال کرنے آیا، بہت دن سے تلاش کر رہا تھا، سوال کرنے آیا۔ بولے کیا بولو؟ بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ ہم لوگ کے جیسا ہوتا سولہ اکھاڑ کے ٹکٹک دو سے تبلا بجاتا سر میں، بعد میں اس کا جواب دیتا۔ وہ جانور ہے، وہ جانور کہاں انسان کہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کے ولی کو کہہ رہا کہ آپ اچھا کیے اچھا۔ ہم لوگ کے جیسے آدمی دوسرے میں سولہ اکھاڑ کے بچت کو مارتا ہے، اس کے بعد بیچارہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہیں، اللہ کے ولی بڑے ٹھنڈے مزاج میں کہا حقیقت میں تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ کیا بولے؟ حقیقت میں تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ بولے کیا؟ بولے دیکھو یہ اچھا کہ ہم اچھا، آپ اس کا جواب سن لو۔ اگر میری زندگی میں 5 وقت کی نماز رہی، میں کلمے کے ساتھ میں زندگی گزارا، دعا درود کے ساتھ میں زندگی گزارا، اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزارا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا، اور میرے آخری کلمہ اگر موت کے وقت میں زبان سے نکلا اور میں قبر میں کامیاب ہو گیا، حشر کے میدان میں کامیاب ہو گیا، پل صراط کا پل 1500 سال کا راستہ پار ہو گیا، جنت تک پہنچ گیا، تو حقیقت میں تیرا یہ جانور سے میں بہت اچھا ہوں۔ اگر میرے زندگی میں نماز نہیں، میرے زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں، میرے اندر حکم الہی نہیں، فرمان رسول نہیں، بغیر کلمہ کے موت ہوئی اور منکر نکیر کے سوال و جواب میں پھنس گیا اور وہاں پر جو ہے صراط کے پل میں کٹ کے جہنم کے آگ میں گر گیا، تو حقیقت میں مجھ سے یہ تیرا جانور بہت اچھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مخلوق وہ بہتر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے جس کے اندر اللہ کا حسن ہو۔ حضرت بلال کتنے کالے تھے لیکن ان کے اندر ایمان کیسا تھا؟ پہاڑ جیسے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بستی والوں کو، اس بستی کے تمام بھائیوں کو نماز پڑھنے کی، 5 وقت کی مسجد کو آباد کرنے کی، ایک دوسروں کو دعوت دینے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھو دعوت دینے میں فائدہ ہے، وہی آدمی جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، ہمارے لیے ساکھی دے گا کہ یہی آدمی ہم کو نماز کا بولتے تھے، انہی کے ذریعے سے ہم نماز پڑھنا چالو کیے تھے، ہمارا گاڑی بھی پھنسے گا تو وہ ہم کو بچا لے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا ہے اور جو بات بتایا گیا اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی محتاج ہوں، آپ تمام بھی محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سامعین کو سننے سے اور کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ بھی خبر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔